لو کہ اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی تاکہ تم سمجھو۔ یعنی اللہ پاک جو مردہ زمینیں ہوتی ہیں، مردہ زمین کسے کہتے ہیں؟ بنجر زمین ہو جانا، جس سے کچھ اگ نہیں رہا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو اللہ پاک بارشیں برسا کر، پانی برسا کر، آسمانوں سے پانی اتار کر ایسی زمین کو بھی وہ سبزہ اگاتا ہے۔ تو گویا کہ مردہ زمینیں تھیں اب زندہ ہو چکی۔ یہ اللہ نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم کچھ سمجھو۔ بیان فرمایا کہ یہاں انسانوں کو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ انسانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی سخت ہو جانے کے بعد نرم کر دیتا ہے۔ دل ہے نا انسان کے، ان کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں، ان پر بھی کوئی ایسے آلودگیاں آ جاتی ہیں، تو زنگ والوں کو سفید خوبصورت نور والا دل کر دینا، سخت دلوں کو نرمی میں بدل دینا، یہ اللہ کرتا ہے۔ اچھا، مردہ زمین کو بارش کے ذریعے کیا، یہ دل کیسے نرم ہوتے ہیں؟ سخت دل نرمی میں آ جائے؟ جی ہاں، اللہ کو یاد کرنے میں، رب کے ذکر کرنے سے یہ دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں ناظرین کرام، دل کیوں سخت ہوتے ہیں؟ اس کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ کیا اسباب ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت برتنا ایک بات۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا۔ نمبر 3، موت کو یاد نہ کرنا۔ نمبر 4، بیکار باتیں کرنا۔ نمبر 5، فحش، گندی باتیں کرنا، بری باتیں کرنا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جب دل سخت ہوتے ہیں نا ناظرین، پھر دل پر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، پھر عبادت کی طرف اس کا رجحان رہتا نہیں، پھر نماز پڑھتا بھی ہے تو اسے قلبی سکون نہیں میسر آتا۔ ہو سکتا ہے کہیں دل سخت تو نہ ہو گئے، تو اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، اللہ کو یاد بھی کرتے رہیں۔ اب یہ دلوں کی سختی کیسے دور ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال، اللہ کے ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال یہ زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ یعنی جو نہیں کرتا وہ گویا کہ مردہ ہے، اور جو کرتا ہے وہی زندگی ہے، اور حقیقی زندگی وہی ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دلوں کی صفائی، پاکیزگی یہ کس چیز سے ہوگی؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، موت کو یاد کرنے سے اور تلاوت قرآن کرنے سے یہ پاکیزگی نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ جتنے بھی اسباب، یہ کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹ یا کسی واسطے سے، کئی ایسی چیزیں حدیث طیبہ جن میں یہ بیان فرمایا گیا، اور انہی کی روشنی میں علماء نے یہ اسباب لکھے کہ یہ دل کو سخت کر دیتے۔ تو اب انہی کا برعکس کر دیجئے، فحش گوئی، گندی باتیں، اس سے بچے اور اچھی باتوں کی طرف آ جائے، بیکار فضول باتوں سے بچے اور کام والی باتوں کی طرف آ جائے۔ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے۔ اللہ کو یاد کرنا، ذکر نہیں کرتا تھا، ذکر کرنے والا بن جائے۔ تو